جو مؤذن آزان دیتا ہے ان کے کتنے فضائل و برکات ہیں. آپ اگر سمجھ لینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا, آزان دینے والا کوئی عام نہیں, ان کے کتنے فضائل ہیں. آپ ذرا سنیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جانتے کہ آزان کہنے اور صف اول میں کتنا ثواب ہے, کیا ہے آزان کہنے کتنا ثواب ہے, تو لوگ قرآن اندازی کرتے کہ آج میں اذان دوں گا, آج میں دوں گا, آج وہ دے گا. اسی طریقے سے پہلی صف کا اتنا ثواب ہے, لوگ قرآن اندازی کرتے, وہ کہتے کہ آج ہی پہلی صف میں میں کھڑا ہوں گا, میں کھڑا ہوں گا. اتنے فضائل و برکات ہیں. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان جاتے کہ دوپہر کی نماز کے کتنے فضائل ہیں, کتنے فضائل ہیں, اگر لوگ جان جاتے نا تو گھروں سے دوڑ کر مسجدوں کی طرف اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آتے. اور پھر دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ جان جاتے کہ عشاء اور فجر نماز میں کتنی فضیلت ہے, کتنے فضائل ہیں ان نماز کو ادا کرنے کے, تو لوگ اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے بھی ان نمازوں کو ترک نہیں کرتے بلکہ ادا کرتے. سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی گھروں سے لے کر مسجدوں تک آتے لیکن نماز کو ادا کرتے. اتنے فضائل ہیں. یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فضائل ہیں آزان دینے کے, صف اول کے, ظہر نماز کے, عشاء اور فجر نماز کے, جو کوئی پڑھتا ہے ان کو اتنے اتنے فضائل ملتے ہیں. اب سوال کرتا ہے صف اول میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین آتے تھے, آخر قرآن اندازی کرتے کون سے ایسے فضائل تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پانے کی پوری کوشش کرتے تھے کہ صف اول میں ہم آ جائیں. تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نماز کے لیے آتے تھے نا پہلی صف میں, تو حضور علیہ السلام نماز کے بعد دعا کرتے تھے یا اللہ یہ جو پہلی صف میں آئے نا ان کو یہ عطا فرما, یہ عطا فرما, ان کے اوپر رحمت نازل فرما, ان کے اوپر. اور حضور علیہ السلام نے پہلی صف والوں کے لیے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کہ 3 مرتبہ یہ دعائیں ارشاد فرمائی. اب آپ سوچ لیں حضور جس کے لیے دعائیں کریں ان کے وقت کتنے اچھے ہیں. پہلی صف والوں کے لیے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر محدثین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائیں کی, دوسری صف والوں کے لیے 2 مرتبہ دعائیں کی, اور تیسری صف کے لیے ایک صف اول سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا جمعے والے دن جس کو کہو بھائی آگے صف خالی ہے آگے آ جاؤ, تو وہ دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے بھائی آپ آگے چلے جاؤ, آپ آگے چلے جاؤ, میں پیچھے سے نکلنے میں آسانی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول سے پیچھے ہٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پیچھے ہی کر دیتا ہے, چاہے دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات ہو. جو پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کہے پیچھے ہی کر دیتا ہے اور وہ پیچھے ہی رہتا ہے ان وجہوں سے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین نماز جو ہے نا وہ صف اول کی ہے. صف اول میں جو پڑھتا ہے نا سب سے بہترین ہے وہ لوگ جو صف اول میں پہنچ جاتے ہیں. اور نماز کے لیے سب سے اہمیت کے حامل پہلی صف ہے, اور اگر جنازہ ہے تو جنازے میں سب سے فضیلت والی وہ آخری صف ہوتی ہے. اور تیسرا, تم لوگ کیوں نہیں ان فرشتوں کی جماعت کی طرح صف بناتے جس طریقے سے, یعنی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے جماعت بنا کر کھڑے ہوتے اس طریقے سے تم کیوں نہیں صف بناتے. اب آپ نے دیکھا صفوں کے اندر کوئی آگے ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے, کوئی کندھے کندھا ملاتا ہے, کوئی ایسے ویسے ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, صف بنانے کا بھی طریقہ ہے, وہ کیا ہے کہ کندھا کندھے سے ملا کر امیر غریب کا فرق ہی ختم ہو جائے, سارے لوگ سمجھے یہ سب ایک ہے, امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے, سارے لوگ کندھے سے برابر کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں اور ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہے کوئی پیچھے ابھی آگے جگہ ہے لیکن لوگ پیچھے کھڑے ہوئے, یہ نہیں. حضور علیہ السلام نے اتنے صف اول کے فضائل بتائے نا, تو جو قریب والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین تھے وہ تو کیا ہے پہنچ جاتے تھے, کسی بھی طریقے سے آ کر صف اول میں پہنچ جاتے. اب جو دور والے تھے اتنے فضائل جب حضور علیہ السلام نے بیان کیے, اب وہ آئے نا, پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گئے, یا رسول اللہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی صف اول میں نہیں پہنچ پاتے, وہ فلاں صاحب بھی پہنچ جاتا ہے, روزانہ دیکھو ابھی آزان ہوئی نہیں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے, اب ہم پہلی صف کا ثواب کیسے حاصل کریں. تو حضور علیہ السلام نے اور ان
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اس کی قسمت کی بات ہے، اب یہ تو اس کا اپنا جذبہ ہے، آگے یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے نہیں جس میں فیصلہ کروں۔ پھر صحابہ کا عشق دیکھیں، صحابہ نے اپنے دور والے گھر اس لیے بیچ دیے تاکہ ہم قریب خریدیں اور صرف صف اول کا ثواب پا جائے۔ اپنے گھر بیچ دیے، کسی اور وجہ سے نہیں، فقط اس وجہ سے تاکہ ہم پہلی صف کا ثواب پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں بھائی، جہاں پر بھی دیکھیں صف اول کا ثواب کتنا ہے، لیکن ہم دوسروں کو آگے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا آگے آ جائے لیکن میں کیا پیچھے ہی صحیح۔